الحمد لله الذي نور وقوى هذه الأمة الضعيفة بوجود محمد سيد الأنبياء الذي ألبسه الله تبارك وتعالى تاج النبوة وجعله نبي الأنبياء وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أجمعين وأصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت سے صلاۃ السلام پڑھ لیجئے تاکہ برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صدر جلسہ مقتدر علماء اہل سنت قرہ حضرات نعت خوانان خوشلحان اور منتظمین محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ عزیز محترم مولانا محمد عثمان صاحب قادری کی تحریک پر اور جناب محترم الحاج محمد آصف صاحب زادہ شرفہ کی دعوت پر ملتان شریف میں حاضر ہوا ہوں اور اس مقام جلیل آباد میں منعقدہ محفل میلاد شریف میں کچھ گزارشات کرنے کا موقع پا رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کی زیارت سے بھی مشرف ہو رہا ہوں. مجھ سے ما قبل تلاوت قرآن حکیم ہو رہی تھی اور ہر پڑھنے والا اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے وجدان میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور ہر گلے را رنگ بوئے دیگر است، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا گانا ہوتی ہے. الحمدللہ نعتیں بھی پڑھی گئیں، ہر پڑھنے والے نے بہت پیاری نعت پڑھی اور ہمارے عاکف نے بھی نعت پڑھی. مجھ سے پہلے عزیز محترم مولانا محمد عثمان صاحب نے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار فرمایا، تو لب و لہجے کی جو تھوڑی سی ترشی تھی وہ اصل میں نوارد ہے. چاہتا ہے کہ یکدم سے انقلاب آ جائے، سارے بدل جائیں. جس طرح میں نے داڑھی سجائی ہے سارے داڑھی رکھ لیں، سارے ہی دین کے مبلغ بن جائیں. تو شہزادے تیرے جذبے کو سلام، لیکن تبلیغی میدان میں بڑے حوصلے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. یقین فرمائیں کہ کئی مرتبہ رات 3 بجے تک لوگ مجھے بٹھا رکھتے ہیں، تھک جاتا ہوں. جسمانی طور پر بات کر رہا ہوں، ویسے میں الحمدللہ I'm quite young.
تو پھر بھی میں کہتا ہوں، پہلے مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میں کہتا ہوں اچھا میں ان سے کہوں کہ بتاؤ بھائی بٹھا کر مجھے اتنی دیر تم نے بٹھایا تو اب لوگ بھی تھکنے لگ گئے، میں بھی جسمانی طور پر تھک گیا، اب کہتے ہیں بیان کرو، اور اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ بلا تاخیر اب حضرت صاحب کا خطاب ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک تو آپ کی بلا تاخیر جو ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال پھر میں کہتا ہوں کہ اگر میں ناراض ہونے لگوں تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا، تو میں انہیں دیکھ کے ہنس پڑتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں ناراض ہوتا بھائی، تم ایسے کرو تو میری بات سمجھو۔ یقین فرمائیں کہ یہ بیٹے یوں میں نہیں کہتا کبھی بھی کہ میں آیا لاہور سے، میں نے بڑا لمبا سفر کیا تو میں تھک گیا، نہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ جلسہ بنا کر، چادریں بچھا کر، دریاں پھیلا کر، سٹیج لگا کر، ساؤنڈ منگوا کر پھر مجھے کہا کہ آؤ بیان کر دو۔ میرے شیخ کریم مجھے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا ابو محمد عبدالرشید القادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کہیں گیا تقریب کے لیے، جیسے وہاں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ بھائی کدھر جانا ہے، کہنے لگے جلسہ ادھر ہے، آ جائیے ادھر سیدھے اسٹیج پر۔ نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا، اسٹیج پر لائے تو وہاں حضرت صاحب کی تقریر کروائی اور آپ نے بڑا لمبا بیان فرمایا دلائل سے بھرپور۔ تو آخر میں کہنے لگے اب کیا پروگرام ہے حضرت صاحب آپ کا؟ فرمایا بھائی صبح سبق پڑھانے ہیں، واپس جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی اللہ حافظ۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ رات میں مجھے بڑا غصہ چڑھا، میں نے کہا کہ کیسے لوگ تھے حضرت صاحب، بلایا اور ہم اتنا صبر کر کے گئے اور انہوں نے کھانے کا بھی نہ پوچھا، پانی بھی نہ پوچھا، اور اوپر سے تقریر کرائی اور تقریر کے بعد انہوں نے ہمیں کرایہ بھی نہیں دیا۔ تو آپ فرمائیں گے ارے بندہ خدا توبہ کرو توبہ، ارے بندہ خدا توبہ کرو توبہ، ہمارا ان پر کیا احسان ہے؟ احسان تو ان کا ہم پر ہے کہ لوگوں کو دعوت دی، اشتہار چھپوائے، اسٹیج لگائی، لوگوں کو جمع کیا، سپیکر لگایا اور پھر کہا کہ محمد سردار احمد آؤ اپنے نبی کی شانیں بیان کرو۔ بیٹا احسان تو ان کا ہم پر ہے، ہمارا تو کوئی احسان نہیں ہے، لہٰذا میرا انداز شہزادے یہ ہے۔ تو میں یہ کہوں کہ جی میں نے آ کر بہت بڑا آپ پر احسان کر دیا ہے، نہیں شہزادے نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں کا مجھ پہ احسان ہے کہ آپ میری بات سننے کے لیے جلوہ فرما ہوئے 12:30 بج رہے ہیں اور آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بڑی بات ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، میں نے نعتیں بہت سنی ہیں اور الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں، داتا صاحب کی بارگاہ میں 1978 سے بیان کر رہا ہوں، تو کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 31 سال ہو گئے جی، اور 19 سال سے میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ اس پر کوئی فخر نہیں ہے، یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے کہ اس نے یہ خدمت میرے ذمہ لگائی۔ اور جامع ترمذی کی شرح 1209 ہجری میں سرحد میں لکھی گئی تھی اہل سنت کے گھر سے، 220 سال پھر دوبارہ شرح ترمذی پر کام نہیں ہوا، یعنی ہمارے اکابر مخالفین کے اعتراضات کے جواب دینے میں بیچارے اتنا مصروف رہے کہ ادھر موقع نہیں ملا۔ ایک بڑا کام تحریری ہوا بریلی شریف سے، اور اس بندے کے پاس عمر تھوڑی تھی اور کام بہت زیادہ تھا، پھر بھی اللہ نے اس بندے کو ہمارے لیے نعمت بنا کے بھیجا، امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے ہمارے عقائد اور نظریات کا دفاع فرمایا، اور ہمارے لیے وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں ان کی کتابیں، ان کی تحریر۔ تو اب الحمدللہ 220 برس کے بعد یہ فقیر ترمذی شریف کی شرح لکھ رہا ہے، انشاءاللہ 2-4 ماہ تک پہلے جلد اس کی منظر عام پر آ جائے گی۔ تو ربیع الاول شریف میں چونکہ اکثر بیانات ہوتے ہیں، لہٰذا اس مہینے میں اسفار آنا جانا بیانات کرنا، میں بڑا خوش ہوں کہ زندگی کی ساعات اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر میں بسر ہو رہی ہیں۔
میں کہیں گیا تھا بیان کے لیے، وہاں پر نعتیں پڑھی جا رہی تھیں، جو ٹونیں تھیں نا ان کی گانوں کی، انہوں نے بھی کہا کہ آج ساری تجھے سنانی ہے۔ میں یقین فرمائیں، معاف فرمائیے گا اگر میری بات ذرا سخت ہو جائے تو میں پیشگی معذرت کر لیتا ہوں، مجھے بٹھا کر یہاں کی بات نہیں کر رہا، کہیں اور کی بات، اسٹیج پر جو ساری ٹونیں مجھے سنائی اور جو نعت پڑھے، مجھے یقین کرے پتہ بھی نہ چلے کہ کون سا چور دروازہ تھا جہاں سے جوتی پکڑ کے نکل جائے۔ آخر میں 2-3 میرے قابو آ گئے، میں نے کہا اگر آپ اٹھے نا اب تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چل جا رہا بھی۔ یہ میں نے کہا کیا کمال ہوا کہ مجھے آپ نے بٹھا لیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں حضرت کی زیارت کرو، یعنی مجھے خوش کرنے کے لیے حضرت کی زیارت کرو، حضرت کی زیارت کرو۔ جو سنانا شروع ہو وہ جناب وہ دوڑے اور ربائیاں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا کلام، کوئی وہ اس کے کوئل کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کوئل سے پوچھا کہ تیرا رنگ کیوں کالا ہے؟ کوئل نے کہا کہ میں اس کے نبی میں سڑی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا اس کے نبی میں جو سڑ جاتا ہے پاگل کے بچے، وہ کالا نہیں ہوتا، کالا ہو تو وہ بھی گورا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے بڑے کلام انہوں نے مجھے سنا کے ماشاءاللہ محسوس کیا۔ وہ 2-4 میرے قابو آ گئے، میں نے کہا اگر اب تم گئے نا تو میں نے بھی تمہارے ساتھ ہی نکل پڑا۔ بہرحال ان کی مہربانی کہ وہ پھر گئے نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں اگر ایک بندے کو کسی میدان میں مہارت نہیں ہے تو بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ کسی استاد کی شاگردی کر لے، اور جب اس کو مہارت ہو جائے گی تو وہ بات کر لیں گے، ابھی فی الحال وہ بیٹھا رہے۔ میں نے کہا کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر تھا اطہر ہاپڑی، وہ مدینہ شریف گیا، اور ان دنوں مسجد نبوی شریف کا جو محرابی جانب ہے جنوب کی طرف ہے نا، مسجد نبوی شریف کا محراب جنوب کی جانب ہے، مدینہ طیبہ سے قبلہ جنوب کی طرف ہے، اور ہمارے پاکستان سے مغرب کی جانب مسجد نبوی شریف کا زیادہ اللہ شرف و تعظیم محراب جنوب کی طرف، یہاں سے جنوب کی طرف ادھر جنوب ادھر، ہاں تو جنوب کی طرف مسجد نبوی شریف کا محراب۔ وہاں ان دنوں درخت سے لگے ہوئے اور بڑا بہترین باغیچہ تھا۔ اب اطہر ہاپڑی نے ایک نظر وہ باغیچہ دیکھا اور ایک نظر گنبد خضرہ شریف کو دیکھا، چاہا کہ دونوں کیفیتوں کو وہ شعر میں سمو دے۔ چنانچہ اطہر نے شعر لکھا، کہتا ہے کہ درخت کیا ہے روضہ اطہر کے سامنے، درخت کیا ہے روضہ اطہر کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں گویا خیمہ لیلا کے سامنے۔ ظاہر ہے کہ کہیے سبحان اللہ، ایک تناظر تو تھا نا، ایک تناظر تھا۔ اب وہ نعت لکھ کے تو اطہر ہاپڑی ہندوستان واپس آیا، امام اہل سنت کی بارگاہ میں اس کا یہ شعر پہنچا تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اطہر ہاپڑی کو خط لکھا، اسے کہا کہ اطہر اگر نعت کہنی نہ آتی ہو تو چپ رہنا چاہیے، آپ غزل لکھو، مرثیہ لکھو، نظم لکھو، اور جو جو جی چاہے لکھو، لیکن تم نعت نہ لکھا کرو۔ تمہارا یہ شعر میرے سامنے آیا ہے تو مجھے دکھ ہوا۔ جب خط اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا اطہر ہاپڑی کے پاس گیا تو اس کو غصہ چڑھا، نے کہا آئی ایم دی لاسٹ، میں تو بڑی چیز ہوں، تو مجھے امام احمد رضا یوں کیوں کہتے ہیں؟ اس نے بھی جواب میں خط لکھا، کہنے لگا جی کمال یہ ہے کہ آپ پھر میرا مصرع اولا رکھیں قائم، آپ کو اعتراض ہے میرے مصرع ثانی پر، میرا مصرع اولا قائم رکھیں، پہلا مصرع جو ہے درخت کیا ہے روضہ اطہر کے سامنے، تو میں نے مصرع ثانی لکھا ہے کہ مجنوں کھڑے ہیں گویا خیمہ لیلا کے سامنے، تو آپ مصرع ثانی میں تبدیلی کریں اور وہ تبدیلی میرے مصرع سے بہتر ہو۔ ظاہر اس نے جو تناظر بنایا تھا، تو وہ نا اصل میری بات ممکن ہے کہ
آپ کی وہ جو ذہن میں کوئی معیار وغیرہ بنا ہوا ہو کہ ایسے بیان ہوگا ایسے ہوگا، وہ نہ ہوتا نہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اطہر نے کہا کہ لیجیے اب مصرع اولا میرا خیال رکھیں اور مصرع ثانی میں کریں تبدیلی، شرط یہ ہے کہ آپ کی تبدیلی میرے مصرع سے بہتر ہو۔ اب وہاں آگے رسول اللہ کا سچا غلام بیٹھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد رضا نے قلم اٹھایا کہ لاؤ حامد، حامد رضا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، میں اطہر کے مصرع اولا کو قائم رکھ کر مصرع ثانی میں تبدیلی کروں گا اور ہاپڑی کو پتہ چل جائے کہ نعت کہنا کسے کہتے ہیں۔ تو امام احمد رضا نے اس کا مصرع اولا قائم رکھا، درخت کیا ہے، روضہ اطہر کے سامنے۔ اس کا مصرع ثانی کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ مجنو کھڑے ہیں گویا خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو رضا نے فرمایا کہ درخت کیا ہے، روضہ اطہر کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں گویا عرش معلا کے سامنے۔ ارے اب نہ تڑپیے، نہ بلکیے، نہ سسکیے، نہ سبحان اللہ کہیے، نہ الحمدللہ کہیے، ہمیں قطعاً ضرورت نہیں کہ آپ داد دیتے ہیں یا نہیں دیتے، رب نے چاہا تو سرے حشر داد مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل ہی جائے گا۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کلام میدان میں آئے تو اپنا غیر کو جا کے کہا جائے تو بتا کیسا لکھا ہے، کہہ کہ ہیں تو ہم محمد رضا کے مخالف، لیکن یہاں تو کمال کر دیا۔ اب کان کھجلاتے کھجلاتے کہتے ہیں تو ہم محمد رضا کے مخالف، لیکن یہاں تو کمال کر دیا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارا امام ایسا با کمال ہے کہ بے کمالوں سے بھی کمال منوائی لیتا ہے۔ یقین فرمائے بر صغیر پاک و ہند میں اگر اللہ امام احمد رضا کو پیدا نہ کرتا، امام اہل سنت پیدا نہ ہوتے، نہ معلوم ہم کہاں گرے پڑے ہوتے کہ مجدد نے ہمیں سنبھالا، بتایا تمہارے پاس کچھ رہے نہ رہے، مال و زر رہے نہ رہے، مکانات محلات رہے نہ رہے، بینک بیلنس رہے نہ رہے، اقتدار و حکومت رہے نہ رہے، مگر دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ میں نے منع کیا ہوا کہ میری کسی تقریر میں میرا شاگرد، میرا مرید وہ نہیں نعرہ لگائے گا، کیونکہ سب نے دیکھنا ہے اس کو کہ یہ عثمان ہے، مولانا کا شاگرد ہے نا، تو نعرے لگا لگا کے تقریر کو چڑھا رہا ہے، نہیں ضرورت آپ کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، بشار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ اب واللہ ان سے قسم دے کے پوچھ لیں، شاید میری پہلے ان سے کبھی ملاقات نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نا اسٹیٹ بن گیا لاہور، وہ وہاں محفل 11 شریف کرتے ہیں ہر مہینے، 6 منزل پہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے، وہ کچھ جگہ انہوں نے مسجد بھی بنا رکھی ہے وہیں پر۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ ایسے کیجیے گا کہ ہم آپ کو 1 بجے گیٹ پر ریسیو کر لیں گے اور آپ اندر آ جائیے گا، نماز ظہر کی آپ پڑھا دیجیے گا، 1:30 بجے ہوگی، اور اس کے بعد آپ بیان فرما دیجیے گا۔ میں وقت پر چلا گیا، نماز پڑھ کے نا سنتیں پڑھ کے تو میں نے مجھے کہنے لگے جماعت پوری کروا دے۔ میں آگے گیا تو سامنے ایک چارٹ عویزاں تھا دیوار پر، میں نے اس کو یوں دیکھا غور سے تو لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر۔ میں کہا واہ سبحان اللہ،
ہم نے تو عمر یوں ہی گزار دی. کام کا دن تو میں نے کہا آج آیا. میں قلم نکالا, اپنی ڈائری نکالی, ذرا نوٹ کر لوں. تو لکھا ہوا تھا کہ فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 4 فرض اور 3 فرض. تو گویا کل نمبر کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. میں نے کہا سبحان اللہ, میں بڑا بھولا جناب. میں نے کہا آج تو بیان کر کے جاتے ہیں اور کل سے نمبر ڈائل کریں گے. صبح اگلا دن ہوا نا, میں نے پہلا نمبر ڈائل کر دیا, دوپہر کو دوسرا, سحر کو تیسرا, اور سر شام چوتھا, اور رات کے پہلے حصے میں نے 5واں اور 6واں نمبر ساتھ ہی ڈائل کر دیا. نمبر ڈائل کر کے تو میں نے ریسیور اٹھایا, کان سے لگایا تو بالکل خاموش. بڑا پریشان. میں نے کہا شاید کوئی غلطی ہوگی ہے نمبر ملانے میں. اگلے دن پھر ملایا. میں 2-3 دن بڑی اس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ اور بڑی کیا کہتے ہیں ایکٹیو اینڈ کوئک ہو کر ملاتا رہا نمبر. وہ نہیں ملتا تھا. حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات, میں نے اس کے حضور یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر مجھے اسٹیٹ بینک سے ملا تھا, یاروں نے لگا رکھا تھا وہاں. میں ملا رہا ہوں تو ملتا نہیں. تو مجھے فرمایا کہ اچھا تو آپ اللہ تعالیٰ سے فون پر رابطہ چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی نمبر تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے, تو رابطہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی چاہوں گا. فرمانے لگے مولانا آپ کو پتہ نہیں کہ جب دوسری دولت میں, دوسری سلطنت میں, دوسرے ملک میں نمبر ڈائل کرنا ہو, ملانا ہو, تو اصل نمبر ڈائل کرنے سے پہلے وہاں کا کوڈ ملاتے ہیں. سمجھ لیں گے کہ اگر کوئی کوڈ نمبر نہ ملائے اور قیامت تک نمبر ملاتا رہے تو نمبر ڈائل کوڈ کیوں نہیں ملا؟ میں نے کہا جی کوڈ کیا ہے؟ ہمارا کوڈ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرمانے لگے کہ یہ کوڈ ہے. اگلے دن میں نے پہلے کوڈ ملایا, نمبر ملایا تو ٹھکا ٹھک ملتے گئے. میں نے ریسیور اٹھایا, کان سے لگایا تو ٹون جا رہی تھی. میں نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ جواب آیا مدینہ شریف. تو میں نے کہا نمبر تو تھا اللہ تعالیٰ کا, پہلے تو مل ہی نہیں رہا تھا. جو کوڈ مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ نے بتا دیا ملایا ہے کوڈ کے ساتھ, تو چاہیے تھا اللہ سے ملتا, یہ تو مدینہ شریف مل گیا. تو میں نے امام اہل سنت کی بات کرنا اس کی حضور نمبر تو یار لوگوں نے دیا, اللہ تعالیٰ کا کوڈ دیا. آپ کے ایک ماننے والے نے, آپ کے خلیفہ کے بیٹے نے, شاہ عبدالعلیم امام احمد رضا کے خلیفہ تھے. تو میں نے ملایا ہے, مل تو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ سے ملنے کی بجائے مدینہ سے مل گیا. جواب آیا بخدا, بخدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. پتا کرتا ہوں کہ کشتی بھی نہیں بدلی, دریا بھی نہیں بدلا, اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. اے شوق سفر ایسا, ایک عمر سے یاروں نے منزل بھی نہیں پائی, رستہ بھی نہیں بدلا. اگر تمہیں اپنے طریق پر اللہ مل گیا ہوتا تو ہمیں بھی بلاتے ادھر کہ آئیے ہمیں اللہ مل گیا ہے تو آپ بھی اللہ سے مل لو. واللہ میں نہیں کہتا, امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ السامی مکتوبات میں فرماتے ہیں مجھ پر محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس قدر غلبہ ہے کہ میں تو اللہ کو بھی اس لیے اللہ مانتا ہوں کہ او رب محمد است, کہ وہ محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. دیکھو ایک ہے گفتگو کا یہ سٹائل کہ اگر تو کچھ ایسا کرے گا کہ میں راضی ہو جاؤں
تو میں تجھے کچھ دے دوں گا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ جی میں بیان کرنے آتا ہوں تو حاجی صاحب کہیں کہ اگر میں راضی ہو گیا نا تو میں تجھے کچھ دے دوں گا. تو ٹھیک ہے اگر یہ راضی ہو جائے, مجھے کچھ پیش کریں, یہ تیرے لیے پگڑی ہے یا یہ چادر ہے جو بھی ہے تو میں لے لوں گا چپ کر کے. لیکن اگر یہ کہیں کہ تو جب آئے گا نا میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا, اب یہ مجھے پکڑائیں 10,000, میں کہوں گا تھوڑا, چلو اور 10 لے لو, میں کہوں نہیں اور دو, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہوں گا حاجی صاحب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب اللہ فرماتا ہے کہ والا سوف یوتی کا ربوں کا فتح تھا, تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ابن کثیر بھی حدیث کو لائے ہیں اور سینکڑوں جگہ میری نظر سے گزری. عبادل اربع جن کا ذکر کر رہے تھے, 4 وہ صحابہ جو افقہ الصحابہ ہیں, افقہ الصحابہ, صحابہ میں زیادہ بڑے سمجھدار اور فقیہ تھے. عبادل اربع عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس. عبادل اربع 4 وہ صحابہ جو بڑے فقیہ تھے. یہ چاروں بھی ہیں اور بھی صحابہ سرکار رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. جب آئے شان نزول میں لکھا ہے مفسرین نے, تو اندر آنے کی اجازت مانگی تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے گدے پر جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے محابی استراحت تھے. جب محبوب اٹھے نا تو کرتا نہیں تھا نا, دوپہر کو کرتا اتار کر سونا آرام کے لیے یہ سنت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. کرتا نہیں تھا تو محبوب جس کروٹ پر لیٹتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے نا, تو دائیں کروٹ پر یہاں سارے وہ گدے کا جو نشان تھا نا وہ پڑا ہوا تھا. کبھی دیکھیں چارپائی پر آپ کبھی سو جائیں صرف چارپائی بانکی پر, تو آپ سو کر اٹھے تو سارا ڈیزائن آپ کے جسم پہ بنا ہوتا ہے. تو وہ ڈیزائن بن گیا چمڑے پر سے. تو جب سرکار اٹھ کے بیٹھے, گورا گورا نازنی جسم, اللہ اللہ, اس حسن کا کیا کہنا, گورا گورا کہنا بھی اظہار بیان کے لیے ہے, محبوب کا حسن تو اس سے بھی کہیں زیادہ تھا. اب اندازہ کریں کہ حدیث صحیح میں آیا ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم رسول اللہ کے چہرے پر غور سے دیکھتے تھے, رخسار اس قدر گورے اور نورانی تھے, ہمیں اپنی پوری تصویر نبی کریم کے رخسار میں نظر آیا کرتی تھی. بڑے بڑے ہنسی اللہ نے پیدا کیے ہیں, بڑا بڑا گورا گورا گلابی رنگ لوگوں کا ہوتا ہے, مگر اللہ کی جلالت کی قسم, اللہ کی عظمت کی قسم, اللہ کی وحدانیت کی قسم, جو حسن اللہ نے محبوب کریم محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے اس کی کہیں ادنا ترین جھلک بھی نظر نہیں. تو گورے گورے نازنی جسم پر جو وہ چٹائی کا نشان دیکھا تو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمیں آپ نے حکم دیا ہوتا تو ہم نہایت نرم و نازک گدا بنا دیتے آپ کے لیے, آپ اس پر آرام فرما لیا کرتے. آپ نے فرمایا صحابہ اگر دنیا کو رہنے کی جگہ سمجھتا تو ضرور بنواتا, مگر میں اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں, کچھ دیر رکنا ہے پھر گھر چلے جانا ہے. اگر یہ مسافر خانہ ہے تو سامان ویسا رکھو جیسا مسافر لے کے چلتا ہے, 2-2 3-3 بار کہتا ہے یار میں نے سفر پہ جانا ہے بھائی, ذرا ہلکا پھلکا سا ہو جائے, سفر میں ہلکا پھلکا سامان اچھا رہتا ہے نا. تو یہ مسافر خانہ ہے. اگر رہنے کی جگہ ہے تو میں آپ کی بات نہیں کرتا, وہ گھر جس میں میں رہ رہا ہوں وہاں میرے دادا جان رہتے تھے, پھر میں نے اپنے اماں بابا کو دیکھا وہیں رہتے, دادا جان بھی گئے, اماں بابا بھی گئے, اور اب میں وہاں رہ رہا ہوں, میری اولاد بڑی ہو گئی ہے, میں نانا بن گیا ہوں, اور اب میری باری. تو مسافر خانہ نہ ہوا تو کیا ہوا, میں یہاں رہنے کی جگہ ہوتی تو بنواتا ضرور. اس حال کو جو دیکھا اللہ تعالیٰ نے
دنیا کو محبوب نے حکیم کر دیا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جائے محبوب پر جا کر وحی نازل کر دیں، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، حبیب اگر تم نے دنیا کو حکیم جانا ہے تو تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ سے کب راضی ہوں گے؟ میں بتا دو، جی یا حبیب اللہ بتا دیں۔ فرمایا صحابہ سنو، اگر اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اتنا عطا کرے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا تو سنو، میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوگا جب میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ترتیب نعروں کی وہی رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا تو میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حدیث پاک میں آتا ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میدان حشر لگا ہوگا اور محبوب کو مقام محمود پر لایا جائے گا۔ پورے حشر کے میدان میں ایک ہی اسٹیج ہوگی اور اس کا نام ہے مقام محمود۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تیرا رب محبوب تجھے اس جگہ لا ٹھہرائے جہاں اگلے پچھلے سارے تیری مدحت سرائی کریں۔ یہاں صاحب تفسیر ساوی نے، مالکی ہیں مسلکن، آج سے کوئی 28 سال پہلے میں نے تفسیر ساوی کا یہ مقام پڑھا تھا، آج تک میری میموری میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ساوی اس مقام پہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے لائے، مقام یحمدک فیہ الاولون والآخرون والتشریف علی جمیع الخلائق، تسأل فتوطا فتشفع فتشفع لیس احد الا تحت لوائک۔ یا رسول اللہ، مقام محمود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مقام ہے جہاں پر آپ کی نعت پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ، مقام یحمدک، جہاں آپ کی تعریف کی جائے گی، جہاں آپ کی نعت پڑھی جائے گی۔ مقام یحمدک، آپ کی نعت پڑھی جائے گی۔ وَالتَّشْرِفُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، اللہ کی ساری مخلوقات پر آپ بزرگی حاصل فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں گے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیس احد الا تحت لوائک، عربی زبان کا قاعدہ ہے جب نفی کے نیچے نکرہ مذکور ہو جائے تو مفید عموم و شمول ہوتا ہے۔ یہاں لیسا نافیہ ہے اور احد اس میں نکرہ ہے، تمام اپنے افراد کو گھیرے میں اس نے دے دیا۔ لیسا احد الا تحت لوائک، میدان حشر میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، مگر وہ چاہیں گے کہ آپ کے جھنڈے کے پیچھے۔ سارے نعت پڑھیں گے میدان حشر، جب پڑھیں گے سارے نعت تو اعلیٰ حضرت عظیم المطلب فرماتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں،
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے، اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں۔ میں ساؤنڈ کو آپریٹ کرنا باقاعدہ سیکھا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی کو پر بیس پر نظر رکھیں، ورنہ تو تھوڑی سی نظر ڈال دی، میرا شاگرد ہے نا، مجھے ساؤنڈ بھی آپریٹ کرنا آتا ہے جی۔ I have been studying in GC Lahore. I'm all Arabian. I'm triple M, and I'm in Arabic language, and I'm in history, and I'm in Islamic studies. I'm author of 14 books. And they say we all are the purely slaves of the beloved Mustafa. It is our faith, it is our belief, it is our reason, it is the fact. And they say we will prevail in the world, inshallah. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب وہاں سارے جمع ہوں گے نا، تو یہ آگے آگے بڑھ کے تو کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، فرشتے کان سے پکڑیں گے اور وہاں کھڑا کریں گے، چل ننکمپوٹ یہاں کھڑا ہو۔ انگریزی میں ننکمپوٹ کہتے ہیں الو کے پٹھے، چل ننکمپوٹ یہاں کھڑا ہو۔ دنیا میں نعتیں پڑھنے والوں کو کہتا تھا بدعتی ہے، معاذ اللہ بدعتی ہے، بدعت کرتا ہے۔ آج خود کیوں پڑھتا ہے؟ چل پاسے ہو۔ آج دامن مصطفیٰ میں وہ چھپیں گے کہ دنیا میں رسول اللہ کا میلاد کرواتے ہیں۔ کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر رہا ہوں، قصہ کہانی تو سنا نہیں رہا۔ اچھا ایمان سے کہیے کیسا لگا؟ اب یہ جو وہاں آگے آگے ہو کے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تو فرشتہ کان سے پکڑ کے وہ پرے کر کے چھوڑ آئے گا، چل گیا کھڑا ہو۔ کیوں جی کیوں؟ وہ کہے گا وہاں تو جب پڑھتے دنیا میں اللہ کے بندے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میلاد پڑھتے تھے، تو تم تو فتویٰ لگاتے تھے شرک ہے، نہیں منانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، نہیں کمکمیں لگانی چاہیے، نہیں صاحبان لگانے چاہیے، نہیں دنیا میں چھانی چاہیے، فضول خرچ چاہیے۔ تو آج کیا ہوا ہے؟ کیوں پڑھتا ہے میلاد؟ سبحان اللہ۔ چل بات وہاں جو دلیل ہوگا تو آج مان جا، آج پڑھ لے، آج پڑھ لے نا، کل ذلت نہیں ہوگی، ذلت سے بچتا ہے۔ سیاہی ہے تو یقین فرمائے، غالب کہا کرتا تھا مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ وہ آسان ہو گئی۔ اب اسٹیج بنائے نہ بنائے، یقین کریں کئی بار ساؤنڈ لوگ یا خراب ہو جاتا ہے تو بس وہ خراب ہو جاتا ہے یا کر دیتے ہیں، بہرحال جو بھی ہوتا ہے میں آرام سے مائک پکڑ کے بڑے کر دیتا ہوں، بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ میں جب آ گیا ہوں تو بیان کیے بغیر تو نہیں جاؤں گا نا، میں جو منہ بنا کے بیان کروں جیسے 12 بجے ہوتے ہیں تو مجھے کیا فائدہ، کیونکہ جو میں نے کہہ کے جانا ہے انشاءاللہ میری آواز کے ساتھ میرے چہرے کے تاثرات بھی بتائیں گے کہ یہ اندر باہر سے خوش ہو رہا تھا۔ اور اگر آپ نے بھی مجھے مسکراتا دیکھ کر، میرا چہرہ کھلا کھلا دیکھ کر مسکرا دیا تو میری ڈگری بن جائے گی۔ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد وہ اپنے ایک مرید کو خواب میں ملے، تو اس کی حضرت اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا، حساب کتاب کیسا ہوا؟ تو حضرت مسکرائے، میں ارے بھائی چھوڑ،
حساب و کتاب کیا ہونا تھا، سن میری بخشش کا جو ذریعہ بنا وہ کیا تھا۔ حضرت کیا فرمایا، میں ایک دن تقریر کر رہا تھا، میں نے بڑی زوردار طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ میرے سامنے ایک سفید داڑھی والا بابا بیٹھا تھا، وہ خوش ہو کے ہنس کے کہتا سبحان اللہ۔ اس کا خوش ہو کے مجھے کہنا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ بندہ جو خوش کر دیا نا تو نے، تو اس نے کہہ دیا سبحان اللہ، جا جنید تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بتائیے بھائی، یار یہ تیرا وہ گر رہا ہے مائک، تو پھر کہنا چاہیے نا سبحان اللہ۔ اب میں چیخ چیخ کر کہوں کہہ دوں سبحان اللہ تو آپ کہیں گے نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہیے اب سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کر کے دکھائے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کردار کیسا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنی زبان اطہر کو ذرا جنبش دے، اپنے گورے گورے باریک باریک گلابی جو ہونٹ ہیں ان کو ذرا حرکت دے۔ تو محبوب تو کہہ دے یا اللہ تو کہہ دے۔ فرمایا ہم کہتے ہیں نا کرام تو ہمارا ہی ہوگا نا، لیکن زبان حبیب تیری ہونی چاہیے۔ میں خالق ہونا تو مجھے مزہ آ جائے، میں راضی ہو جاؤں، خوش ہو جاؤں۔ کیا کہہ دو؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حشر کا میدان لگ جائے گا، سٹیج پر محبوب جلوگر ہو جائیں گے، ساری مخلوق سامنے ہوگی، مرد بھی، عورتیں بھی، جن بھی۔ مولانا حسن رضا فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ بعض لوگوں کو اللہ جانتا ہے کیا مصیبت پڑی ہے، کہتے ہیں حشر برپا ہوگا، وہاں یہ ہوگا، وہاں ہوگا، وہ ہوگا، یہ ان کے بڑے پسندیدہ موضوع ہیں۔ وہاں جوتے پڑیں گے لوگوں کو، عذاب ہوگا، حشر میں ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، یہ موضوع تمہیں مبارک ہوں۔ ہمیں مولانا حسن رضا بتا گئے ہوئے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آؤ اور میرے بندو آؤ، بندیو آؤ، تم سارے ایک زمانے میں دیکھ نہ سکتے تھے، میں نے حشر برپا کر دیا، تم سب کو بلا لیا، دیکھو میرے محبوب کی شان۔ مقام محمود پر ایک ہی کرسی ہوگی اور اس کے اوپر ایک ہی شخصیت جلوہ گر ہوگی اور ان کا نام ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پشت پر کھڑے ہوں گے مولا علی اور ان کے دائیں کھڑے ہوں گے حضرت حسن اور بائیں کھڑے ہوں گے حضرت حسین۔ لوائے حمد تھاما ہوگا مولا علی نے اور اپنے بابا کے دائیں بائیں حضرت حسن و حسین کھڑے ہوں گے۔ سارا معاشر دیکھے گا۔ اب رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب عرض کریں گے یا اللہ میری امت آ گئی ہے، گھبرائے ہوئے آئے، پہلے موت آئی، قبروں میں گئے، طویل عرصہ وہاں رہے، پھر شور پھونکا گیا، باہر نکلے، حشر میں آگے تھکے ماندے ہیں، یا اللہ گھبرائے ہوئے ہیں، یا اللہ مجھے اجازت دے میں شفاعت کر لوں۔ تھکے ہوئے ہم، پسینے ہمارے چھوٹے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہم ہوں گے اور ہماری پریشانی کو دور کرنے کی محبوب کو پڑی ہوگی۔ مجمع حشر میں
گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ محبوب کر شفاعت، یا اللہ کیسے کروں؟ حبیب جیسے طرح جی چاہے۔ آقا کریم پھر کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے اہل معاشر پہ نظر ڈالیں گے۔ جب نظر ڈالیں گے تو پہلی نظر کے نیچے جو مرد عورتیں آئیں گے ان کی تعداد ہوگی 4 ارب 90 کروڑ۔ پہلی نظر میں جو مرد عورتیں آئیں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 4 ارب 90 کروڑ، تقریباً 5 ارب۔ جس پہ نظر پڑے گی کیا ہوگا؟ رضا نے کیا نقشہ کھینچا؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتو جو میرے حبیب کی نظر کے نیچے آ گئے، انہیں جا کے کہہ دو نہ کوئی حساب، نہ کتاب، نہ پوچھ، نہ پرتیت، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد حبیب دوسری بار دیکھیں گے۔ کچھ لوگوں کو فرشتوں نے جلدی سے فوجی عدالت قائم کر کے 2 اور 2 4 کی طرح حساب کتاب کر کے ہاتھ میں نامہ مال تھما دیا ہوگا اور اوپر لکھا ہوگا دوزخی۔ میرے آقا کریم جب دیکھیں گے اہل معاشر کو، عرض کریں گے یا اللہ اب تو یہاں فرد جرم لگ گئی، تو نے مجھے کہا شفاعت کر محبوب، یہاں فرد جرم لگا دی۔ تو شفاعت ہوتی ہے فرد جرم لگنے سے پہلے، فرد جرم لگنے سے۔ تو جب فرد جرم لگ گئی تو میں اب شفاعت کیا کروں؟ اللہ فرمائے گا حبیب کس نے لگائی ہے فرد جرم؟ تو نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب میں نے لگائی ہے نا، تو کر شفاعت۔ یا اللہ اب فرد جرم لگنے کے بعد میری شفاعت کیا کرے گی؟ حکم ہوگا حبیب تو بول تو صحیح، تو بلیا ہلا تو صحیح، تو آواز نکال تو صحیح، تو زبان کو تحرک دے تو صحیح، جیسے تو کہے گا میں ویسے ہی کر دوں گا۔ فرد جرم لگی ہوگی، نام مال ہاتھ میں ہوگا، اوپر لکھا ہوگا جہنمی۔ محبوب عرض کریں گے یا اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی یہ جہنم میں جائیں۔ رب فرمائے گا فرشتو جاؤ جا کے کہہ دو اگرچہ ہاتھ میں نامہ مال پہ لکھا ہے دوزخی میرا محبوب نہیں چاہتا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے تھے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ تیسری نظر محبوب ڈالیں گے، کچھ لوگوں کو فرد جرم لگا کر جہنم کے گڑھے میں اتار لیا ہوگا۔ 2 طرح کی یہاں تحقیقات ہیں۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جوتے پڑنے شروع ہو گئے ہوں گے۔ امام غزالی اور کچھ اور بزرگ بھی اس طرف چلے گئے، لیکن بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ابھی تیاری ہو رہی ہوگی جوتے مارنے کی، ابھی جوتا پڑا نہیں ہوگا۔ تو محبوب عرض کریں گے یا اللہ کچھ یہاں بھی میرے چلے گئے۔ اللہ فرمائے گا حبیب تیرے ہیں تو نکال لے۔ محبوب آستینے چڑھائیں گے، آستینے چڑھا کے دوزخ میں دونوں ہاتھ ڈال کر کلامیں بھر بھر کے باہر نکالیں گے اور جنت میں ڈالتے جائیں گے۔ حکم کن سے بھی تو نکالا جا سکتا تھا، محبوب کے ہاتھوں سے اس لیے نکلوایا کہ جہنم میں جا کر یاد رہے تھے تو جوتے کھانے کے لائق رسول اللہ کے صدقے میں جنت ملی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث جامع ترمذی میں ہے، اس کے راوی ہیں حضرت حذیفہ۔ سند حدیث میں حذیفہ کے بعد یمان مذکور نہیں ہے،
لیکن میرا 30 سالہ مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ حذیفہ ابن یمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ ایک بار بیمار ہو گئیں اور بڑی مہربانی حضرت مجھے اشارے سے کہ یہ شہر جہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور شاہ رخ عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ماں کا شہر ہے، وہاں یہ شہر حضرت علامہ سید احمد سے شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ کا شہر ہے اور میں ان کا شاگرد ہوں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ ایک بار بیمار ہو گئیں تو میں ان کی بیماری کی وجہ سے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کئی دن نہ جا سکا۔ تو ایک دن میں نے اماں جی سے کہا ماں جی اگر اجازت ہو تو میں اپنے آقا مولا کی زیارت کو جاؤں؟ میں ہاں حذیفہ آج جاؤ، مغرب کی نماز جا کے ان کی امامت میں ادا کرو۔ سنو حذیفہ بیٹا 2 کام کروا کے آنا۔ میں نے اس کی ماں جی کیا؟ فرمان لگی بیٹا ایک اپنی بخشش کی ان سے دعا کروانا اور ایک میری بخشش کی دعا کروانا۔ اب بتائیے آج جو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم دوڑے دوڑے شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پہ جاتے ہو، کیا یہاں گھر میں اللہ نہیں سنتا؟ دوڑے دوڑے لاہور جاتے ہو دادا صاحب کے مزار پر، کیا یہاں اللہ نہیں سنتا؟ جب اللہ ہر جگہ ہے تو جہاں ہو دعا کرو۔ میں پوچھ سکتا ہوں تمہیں زیادہ رموز توحید آتے ہیں یا صحابہ کو زیادہ آتے تھے؟ بھئی دونوں ماں بیٹا صحابی ہے نا، تو کیا ان صحابی کو نہیں پتا تھا رضی اللہ عنہما کہ اللہ یہاں بھی سن لیتا ہے؟ پھر بارگاہ رسالت میں جانے کی کیا ضرورت؟ بتایا اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ ملتا نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ لیکن ہر جگہ ملتا اللہ اسی کو ہے جو دامن مصطفیٰ تھام لے۔ آگے فرماتے ہیں مغرب کی نماز آ کے میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امامت میں ادا کی۔ بعض جوہلا کہتے ہیں کہ تمہارے مولوی تو 5 وقت نمازیں پڑھاتے پھرتے ہیں، مصیبت پڑی ہے ادھر اذان ادھر جماعت ادھر وضو ادھر یہ ادھر وہ، تو وہ بس پڑھنے کے ابھی چکر میں ہیں، ہم نے قائم کر لی۔ تو لوگ بڑا متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، ہمارے علامہ صاحب تو 5 وقت اذانیں دلواتے رہتے ہیں، چلو وضو کرو جلدی کرو جماعت میں تاخیر ہو رہی ہے جلدی آؤ، تو کیوں آج دیر سے آیا ہے؟ تو یہ اچھا نہیں کہ قائم ہی ہو جائے۔ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ میں نے اس پر 1 گھنٹہ تقریر کر دی ہے لاہور میں، ریکارڈ ہو گئی ہے۔ بھائی قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ تیری عقل سے فتویٰ نہیں لیں گے، ہم اسی طرح قائم سمجھیں گے جس طرح محمد مصطفیٰ نے قائم کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے 5 وقت پڑھا کر قائم کی اور 5 وقت پڑھ کر قائم کی۔ آگے کون ہوئے؟ نماز پڑھنے والے پڑھانے والے۔ باقی رہا جنہوں نے قائم کی ہوئی ہے، کبھی 2-4 مرتبہ میرے ہتھے چڑھے ہیں مناظرے میں، 10 منٹ کے بعد بھاگ جاتے۔ وہ علم غیب پر ایک مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، بڑا وہ بن کے کیا اس کو کہتے ہیں چیمپئن، 3 گھنٹے اس کی وہ پان پت اتاری ہے، میں نے کہ وہ CD دیکھ لیں۔ نے کہا وہ غیر مقلدین کا بڑا خاتم المحدثین اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہتے تھے، آپ CD اس کی منگوا کے غیب پہ مناظرے کی دیکھ لیں۔ کبھی پلوسنی مار کے ادھر جاتا تھا کبھی ادھر۔ میں نے کہا آج بھاگنے تو میں نے نہیں دینا، اپنی جگہ بیٹھ کر میں نے سوائے نمازیں مغرب کا وقت درمیان میں آیا تھا تو میں نماز پڑھنے گیا، آ کے میں پھر دوبارہ وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چل بھائی شروع ہو۔ پھر آیتیں پڑھ پڑھ کے حدیثیں پڑھ پڑھ کے کوشش کرے جو حدیث وہ پڑھے میں وہی حدیث پوری پڑھ کے اپنے حق میں دلیل بنا لوں۔ آدھی آیت پڑھے نا آدھی آیت، دیکھو اللہ کہتا کل لا املک نفسی کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لوگوں کو کہے دیکھو لوگوں قرآن میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، محبوب اللہ نے کہا ہے نبی کہہ دے میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ لوگ یوں دیکھیں، میں نے کہا پکڑا ادھر قرآن پاک، مجھے پکڑایا۔ میں نے کہا مولانا صاحب کیوں ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر، آدھی کیوں پڑھتے ہیں آیت؟ پوری پڑھے، پوری پڑھا۔ میں نے کہا پوری یوں ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میرا عقیدہ الا ما شاء اللہ میں ہے، جو اللہ چاہے
میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات علوم جانتے ہیں، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ بہرحال وہ نماز فرماتے میں نے مغرب پڑھی، بیٹھا رہا، نہ محبوب نے مجھے طلب کیا نہ میں اٹھ کے گیا، عشاء بھی ہو گئی، میں نے عشاء بھی پڑھ لی، نہ حبیب نے مجھ کو طلب کیا نہ میں خود گیا، رات گزر گئی، کافی اندھیرا ہو گیا، صحابہ کرام ملتے رہے جاتے رہے، آخر حضور علیہ السلام نے اپنے نالین مبارکہ پہنے اور کہا شان اطہر کو چلے۔ میں نے کہا حذیفہ تو کام آیا تھا، وہ تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ آگے آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پیچھے پیچھے میں، میرے پاؤں کی آہٹ سنی نا تو فرمایا من ہاذا، من ہاذا، کون ہو بھائی؟ تو پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر، پیچھے کوئی بندہ آ رہا، اس کے پاؤں کی آہٹ مجھے یہ بتا سکتی ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ ہاں کھل کے کہو، بتاؤ یہ کرینہ جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح ہے غلط؟ ایک بندہ میرے پیچھے آ رہا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے، تو مجھے پاؤں کی آہٹ اتنا بتائے گی نا کہ پیچھے کوئی، لیکن یہ تو نہیں آہٹ بتا سکتی کہ کون آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ذمہ داری لاؤ، جامع ترمذی ابھی نکال کے لے آؤ، دکھا دیتا ہوں، من ہاذا، کون ہو؟ پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ، من ہاذا، کون ہو بھائی؟ حذیفہ، حذیفہ، قل تو نام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ اب محبوب نے یوں رخ زیبا موڑ کر دیکھا، کیا ادائے دل برانہ ہوگی جب محبوب چہرہ اطہر کو پھیر کر دیکھتے ہوں گے۔ دیکھا، پچھلا حصہ حدیث کا یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ بتائیے جو گھر سے تمنا لے کے آئے تھے وہ دل میں رہی یا عرض کی؟ کھل کے بولو، دل میں رہی۔ یوں دیکھا، یوں دیکھا، یوں دیکھا، یوں دیکھا، فرمایا ما حاجتوں کا، ما حاجتوں کا، غفر اللہ لکا والے امے کا۔ حذیفہ نے تمنا لے کے آیا ہے، کیا حاجت لے کے آیا ہے، کیا عرض لے کے آیا ہے، کیا مانگنے آیا ہے؟ جا، تجھے بھی اللہ بخش دے، تیری ماں کو بھی اللہ بخش دے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب ایمان سے کہیے رسول اللہ کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں؟ منانا چاہیے۔ سنائیے یہ ہماری تقریر، اور جہاں تک آواز پہنچے انہیں قسم میں خدا کہتا ہوں، پوری بات سننے کے بعد فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ فرمائیے رسول اللہ کا میلاد گھر گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور دور بیٹھ کر اعتراض کرتے ہیں آپ ہم پر۔ بولے میاں چلیں ملتان میں اگر آپ تشریف فرما ہیں تو حاجی آصف صاحب کے گھر پر آ جائیے، آ جائیے اور پورے نقاد بن کے آئیے، پورے نقاد بن کے آئیے، ہمارے اوپر دلائل سے تابڑ توڑ حملہ کرنے کی نیت سے آئیے۔ آ کر بیٹھنا آپ کا کام ہے، اگر دل آپ کا بھی نہ کہے کہ میں بھی کل میلاد مناؤں گا تو پھر بات کیا ہے؟ ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ ہم یہ کناتیں لگوا لیں، سائبان لگا لیں، کمکمے لگوا دیں، دریاں بچھا دیں، اوپر چاندنیاں بچھا دیں، سٹیج لگا دیں، مائک لگا دیں، کیمرے لگا دیں، ساؤنڈ لگا دیں، لوگوں کو بلا لیں، لنگر پکا لیں، پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور اپنے گھر کے کمرے وقف کر دیں کہ آؤ یہاں بیٹھو، تم رسول اللہ کے میلاد میں آئے۔ لوگوں کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کہیں کہ بھائی آ جاؤ 2 دن کے لیے، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تم اپنے گھر اچھے، ہم اپنے گھر اچھے، مگر ہمارے نبی کا میلاد آتا ہے تو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے، ہاں؟ اے سنو، خدا کی قسم یہ خرچ کیا ہوا پیسہ آج دنیا میں تو کئی گنا اور دلوا دے گا، جب قبر میں جائیں گے تو رسول اللہ تشریف لائیں۔
اچھا اب ایک بات کا جواب ذرا آپ ہوش سے دینا ہے. اب یہ بتائیے ایمان سے، آپ نے مجھے نکمے سے رسول اللہ کا میلاد سنا ہے، کیا آپ کا دل اور دماغ دونوں عین ہلکے پھلکے اور پھول کی طرح نہیں ہو گئے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے، ہاتھ اٹھا کے جس کے ہوئے ہیں. کیمرے کی آنکھ محفوظ کرے، کیمرے کی آنکھ محفوظ کرے، کیمرے کی آنکھ محفوظ کرے. کیا ہمارے دل و دماغ معطر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کر لیجئے نیچے ہاتھ. تو بتائیے کیا آپ کو اس تائید پر میں نے کشادے پیش کیا؟ مجھے کو 2-4 ہزار روپے لگا دیا ہوں آپ کو، یہ لیجیے کیا؟ تو میں تو اکثر لوگ وہ ہیں جن کو میں پہلے ملا بھی نہیں ہوا. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں بس اتنی دیر ہوتی ہے جب تک وہاں پہنچتے نہیں. جب ہم ان ہو جاتے ہیں تو 2-3 منٹ کے بعد یوں لگتا ہے جیسے مدتوں کے جاننے والے ہیں. یہ کون سا رشتہ ہے جو اتنی جلدی اتنا قریب کر دیتا ہے؟ کون سا رشتہ ہے جو اتنی جلدی اس کے اندر محبتیں بانٹ دیتا ہے؟ یہ رشتہ محبت مصطفیٰ ہے. آپ کسی اجنبی گلی میں چلے جائیں نا تو 2-4 منٹ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں تو 2-3 گھر والے ویسے نکل آتے ہیں. ہاں جی پاجی کی گل ہے، کوئی کام میں کنوں ملنا ہے؟ بتاؤ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں. اور ہم جب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ 4-4 دروازے کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور تھوڑی سی دیر میرے ہاں تشریف لے آئیں، میرے ڈرائنگ روم دیکھ رہے ستھرا ہے، آ جائیں. آپ کچھ نہ کھائیے گا بے شک، بیٹھ جائیے. جب بیٹھ جائے تو کہتے ہیں چلیں ایک بوتل تو ہو جائے. ہائے اتنا کھا کے پھر بھی ہم نہ مانے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے.